بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا کے اندر رہتا ہے، اسے مختلف لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ کہیں اچھے لوگ ملتے ہیں، کہیں برے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کے برتاؤ کو یاد رکھے، ان کے احسان کا بدلہ احسان سے دے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ پر اس چیز کی تلقین کی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ مختلف جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو، کسی کی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دو، کسی محسن کا بدلہ اس کے ساتھ احسان کر کے دو۔ جو کسی بندے کا احسان نہیں سمجھتا، جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو اپنے محسن کی قدر نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس ناقدر انسان کو کسی ایسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جس کا مہرے ہل گئے، اس نے بہت علاج معالجہ کرایا، مگر اس کا علاج صحیح نہ ہو سکا، اس کے مہرے ٹھیک نہ ہو سکے۔ جب یہ بات یونان تک پہنچی، یونان کے ایک حکیم اور طبیب کا اسے علم ہوا، تو بادشاہ نے یونان کے اس طبیب اور حکیم کو بلوایا اور اس کے سامنے یہ پورا ماجرا رکھا، پورے حالات سنائے۔ اس طبیب نے جو سمجھدار تھا، مکمل طور پر بادشاہ کے حالات سننے کے بعد کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی دسترس میں کوئی ایسا حکیم اور طبیب نہیں جو آپ کے مہروں کا علاج کر سکے تو آپ پریشان نہ ہوں، میں ان کا علاج کروں گا۔ آپ اس تکلیف سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، آپ بالکل تندرست صحت مند ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرا علاج کریں۔ اس طبیب اور حکیم نے بادشاہ کا علاج کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ اخلاص سے، محبت سے، دلی طور پر کوشش کر کے اس کو مکمل طور پر فٹ کیا، اور وہ بادشاہ صحیح سلامت ہو گیا۔ جب بادشاہ صحیح سلامت ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اس طبیب اور حکیم نے جو میرا علاج کیا ہے، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں، کیونکہ اب وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ تو اس نے اس حکیم اور طبیب کو تھوڑا بہت جو کچھ دینا لینا کر کے اسے چلتا کر دیا۔ وہ طبیب حکیم چلا گیا۔ کچھ زمانے کے بعد اس کا اس علاقے کے اندر آنا ہوا، تو اس طبیب نے یہ سوچا کہ بادشاہ کے ساتھ میں نے بھلائی کا معاملہ کیا تھا، میں نے ایک اس کا علاج کیا تھا جو لا علاج مرض تھی، بیماری تھی، مجھے چاہیے کہ میں بادشاہ کے ساتھ ملاقات کروں۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ سلامت نے اس سے اس انداز سے ملاقات کی کہ جس کو وہ اپنے گلے سے اتار رہا تھا۔ اس نے اس طبیب کو کوئی اہمیت نہ دی، اس کا کوئی لحاظ اور خیال نہ کیا، اس کو مہمان نوازی کے انداز میں مہمان ہی نہ سمجھا۔ تو اس طبیب کو اچھا نہ لگا، اسے محسوس ہوا کہ یہ بادشاہ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، یہ اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتا، یہ ناقدرہ انسان ہے، تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ وہ واپس گیا اور اس نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ یہ بیج لو اور یہ بیج اس بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اسے جا کر بتاؤ کہ یہ بہت خاص، بہت اہم، بہت بہترین ہیں، آپ ان کو دھونی دیں، آگ کے اوپر جلائیں اور اس کا دھواں سونگھیں، آپ کے جسم کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ساری ایک جھینک کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ تو اس بادشاہ سلامت کے پاس وہ غلام آیا اور اس نے آ کر سب کچھ بتایا۔ بادشاہ خوشی خوشی گیا اور اس نے جا کر اس کی دھونی لینا شروع کر دی۔
جیسے ہی ان بیجوں کی دھونی لی، اسے ایک ایسی چھینگ آئی کہ جس کی وجہ سے اس کا پورا وجود ہی ہل گیا۔ جیسے پورا وجود ہلا تو وہ مورا بھی ہل گیا، وہ مورا دوبارہ واپس اپنی اسی جگہ پہ آ گیا کہ جہاں وہ پہلے تھا۔ بادشاہ پھر تکلیف سے مصیبت میں تڑپنے لگا، اور اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو کہا کہ جاؤ اس طبیب کو ڈھونڈ کے لے آؤ۔ جب وہ گئے تو وہ طبیب اور حکیم وہاں موجود نہیں تھا، وہ کسی دوسرے علاقے کی طرف چلا گیا۔ اب اس حکیم اور طبیب نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس بادشاہ کے ساتھ دوبارہ احسان کروں۔ اب وہ بادشاہ اسی کیفیت میں چیختا چلاتا روتا اور پیٹتا رہا، یہاں تک کہ یہ مرض اس کا کوئی علاج نہ ہو سکا، اور اسی مرض کی مصیبت کے اندر مبتلا رہ کر کراہتے ہوئے روتے پیٹتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک بار نہیں ہزاروں بار پھر وہ روزانہ یاد کیا کرتا کہ وہ طبیب تو بڑا اچھا تھا، وہ بڑا محسن تھا، بڑا مخلص تھا، میں ہی اس کے ساتھ ایسا تھا، لیکن اب کسی چیز کے اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے کہ اب وہ چڑیاں اس کھیت کو چن چکی تھی، اب اس کے کوئی بات، کوئی حسرت، کوئی یاد، کوئی کہاوت کام آنے والی نہیں تھی، کیونکہ جو چوٹ اس طبیب کے دل پر لگ چکی تھی اب اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔